ہندوستان کا مودی کہتا ہے کہ ہم تمہارا پانی بند کر دیں گے، تم ہمارا پانی بند کر دو گے، ہم تمہارا سانس بند کر دیں گے۔ ایسے اقبال سب جناب والا ان کا ترہ امتیاز تھا کہ ہم نے 5%۔ السلام علیکم۔ شاہ محمود قریشی اچانک ہسپتال سے جناب بھاگ کر اسمبلی پہنچ چکے ہیں اور شہباز تمہاری مونچھیں اور شلوار اتاروں گا، تم فرعون سے بدتر ہو، ہماری ضمانتیں ہونے کے باوجود ہمیں رہائی نہیں دی جا رہی، ہمیں گرفتار کیا گیا ہے۔ حکومت مخالف بیان پر بیگان داغے ہے کہ اسمبلی میں جناب ڈیکس بجتے رہے اور اسپیکر بھی چیختا رہا۔ یہ کلپ آپ ملاحظہ کریں گے۔ اس کے بعد جناب ڈی جی آئی ایس پی آر بھی بھارت کو للکار رہے ہیں، برس پڑے ہیں، جبکہ حامد میر نے بھی بیان دے دیا ہے کہ حامد میر نے بھارت کی ریاستی دہشت گردی کو بے نقاب بھی کیا ہے۔ اس خبر کو بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ دوسری جانب جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کا عہدہ ملنے پر جناب لندن میں جشن ہوا، افواج پاکستان کے حق میں نعرے بازی کی گئی۔ ویڈیو کو مزید ڈسکس سے پہلے کومنٹ سیکشن میں عمران خان زندہ باد ٹائپ کریں۔ جب آپ عمران خان زندہ باد ٹائپ کرتے ہیں تو وطن فروشوں کو، غداروں کو، فارم 47 سے لائی گئی حکومت کو خاص قسم کی آگ لگتی ہے اور ہم نے جناب ان کو آگ میں جلاتے رہنا ہے۔ پاک فوج زندہ باد کا نعرہ لگا، کیونکہ پاک فوج ہے تو پاکستان ایٹ لیسٹ دہشت گردوں سے محفوظ ہے۔ سو رپورٹ کے مطابق آپ نے ضمانتیں نہیں ہونے دینی اور فلاں شخصیت کو آپ نے 2000 الیکشنز کی اختتام تک آپ نے جیل میں رکھنا ہے، رہا نہیں ہونے دینا۔ اب جو قابل غور بات ہے جناب اسپیکر وہ یہ ہے کہ آپ اس کی ٹائمنگ کو دیکھیے۔ ایک واقعہ رونما ہوتا ہے، ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے 3 سال پہلے، 3 سال اس میں کوئی ذکر نہیں۔ اب اگر آپ کیس کو دیکھیں، جو اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں آتی ہے، تاخیری حربے استعمال ہوتے ہیں اور ریکارڈ کی بات ہے کہ 15 ایڈجرنمنٹس حاصل کی گئیں تاکہ طوالت پکڑے کیس، اور پھر 15 ایڈجرنمنٹس کے بعد جب یہ سٹوری بریک ہوتی ہے اور یہ ایفیڈیوٹ سرفیس ہوتا ہے، حیرانی کی بات یہ بھی ہے جناب اسپیکر، جس جج موصوف کو، رسپیکٹیبل جج کو، جس پر یہ الزام لگایا گیا، وہ اس بینچ کے ممبر ہی نہیں ہے، وہ بیل کی جو اپلیکیشن ہے اس بینچ میں ہے ہی نہیں، ان کے سامنے کیس لگا ہی نہیں ہوا۔ تو اس سے آپ کو اس کی صداقت اور اوتھینٹسٹی کا علم ہو جائے گا۔ اب وہ جو ایفیڈیوٹ ہے، اب بھی یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے کہ یہ ایفیڈیوٹ ہے، یہ نوٹرائزڈ کہاں ہوا، کس شہر میں ہوا، لندن میں ہوا، معاملات کے آفس میں ہوا، کس کی موجودگی میں ہوا، یہ سب چیزیں اب تو میڈیا پہ پوری خبر جو ہے وہ گردش کر رہی ہے، اور اس کو بنیاد بناتے ہوئے انہوں نے اپنی رائے قائم کی ہے۔ جناب والا ایک آڈیو ٹیپ میڈیا کی زینت بنی، اس پر ایک طویل بحث ہوئی اور کئی دن وہ موضوع بحث رہی، وہ جو ویڈیو ریکارڈنگ تھی۔ اب جب اس کا فورینزک ایگزامینیشن کی گئی تو ظاہر ہوا کہ وہ ٹیپ جو ہے وہ حقائق پر مبنی نہیں ہے، وہ مختلف ٹکڑوں کو جوڑ کر وہ ایک مرتب کی گئی ہے، یعنی کہ دیٹ واز فیک، اٹ واز ڈاکٹڈ، اٹ واز کنکاکٹڈ۔ جناب والا اب لگتا یہ ہے، میں یہ بصد احترام کہہ رہا ہوں، کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا، ہم سب کو اپنے ماضی سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا ماضی کیا کہتا ہے کہ جب بھی ہم نے عدالتی معاملات میں مداخلت کی ہے، ایک طرف ہم دعوے دار ہیں، ہم سب دعوے دار ہیں آزاد عدلیہ کے، ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ملک میں عدلیہ آزاد نہیں ہوگی تو جمہوریہ کا تحفظ بھی نہیں ہو سکتا، اور وہ درست سمجھتے ہیں عدلیہ کی آزادی ہم سب کے لیے مفید ہے اور ان اداروں کے لیے لازم ہے، لیکن ہم کہتے کیا ہے، ہم کرتے کیا ہے، ہمارے قول اور فعل میں تضاد کیوں ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے۔ جہاں ہمارا تاریخ اس بات کی بتاتی ہے کہ جب ماضی میں سپریم کورٹ پر حملہ کیا گیا وہ سود مند ثابت نہیں ہوا۔ ماضی یہ بتاتا ہے کہ جب جسٹس قیوم کو ٹیلی فون کیے گئے اور من پسند فیصلے حاصل کرنے کی کوشش کی گئی، سود مند ثابت نہیں ہوا۔ حالیہ تاریخ بتاتی ہے کہ جناب
مرحوم جج ارشد ملک صاحب کو جب بلیک میل کیا گیا اور ان سے ایک کنفیشن لینے کے لیے ایک پورا ایک ماحول بنایا گیا تو وہ بھی ایک انوسنس کے لیے وہ بھی فائدہ مند ثابت نہیں ہوا جناب والا. اور اب رانا شمیم صاحب کا جو ایفیڈیوٹ ہے یہ میں اس پہ زیادہ بات نہیں کر سکتا کیونکہ ابھی بھی معاملہ سب جوڈس ہے. میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ یہ بظاہر لگتا ہے اٹ از اندر اٹمپٹ ٹو انفلوئنس. مشکلات ہیں یہ ایک نااہل اکنامک ٹیم کی وجہ ہے. مسلم لیگ نواز کی جو حکومت کے ترہ امتیاز تھا, میری بات مکمل ہو جائے پھر ضرور کیجیے گا بات, جو ترہ امتیاز تھا ان کا تھا گروتھ حاصل کی ان حالات میں جن کنڈیشنز میں انہوں نے کی کہ میں بغیر کسی پہ تنقید کیے آئیے ایک تائرانہ نظر ڈالتے ہیں کہ اگست 2018 میں جب تحریک انصاف کی حکومت معرض وجود میں آتی ہے تو ہماری اکنامک سچویشن کیا تھی. لیٹس آسک دی اکانومسٹ آف پاکستان کہ آپ کے جتنے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز تھے which side were they pointing. دوسری جانب ڈی جی ایس پی آر نے بھارت کو للکار دیا کہ آپ ہمارا پانی بند کریں گے ہم آپ کی سانسیں بند کریں گے. اس پر حامد میر سینئر صحافی بھی برس پڑے ہیں. بھارت کی ریاستی دہشت گردی کو بے نقاب کیا ہے. جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں کے میزبان حامد میر نے اپنی تحقیق سے بھارت کی ریاستی دہشت گردی کو بے نقاب کرتے ہوئے دستاویزی ثبوتوں کی مدد سے بتایا ہے کہ مودی حکومت کا اصل مسئلہ دہشت گردی نہیں بلکہ پاکستان اور اسلام ہے. حامد میر نے اپنے شو میں بھارتی مصنفین کی کتابوں اور بھارتی سیاستدانوں کے بیانات کی مدد سے ثابت کیا ہے کہ بی جے پی اور آر ایس ایس جنوبی ایشیا کے 8 ممالک کو اکھنڈ بھارت میں ضم کر کے مسلمان اور عیسائیوں کو ہندو بنانا چاہتی ہے. تو یہ حامد میر کا دعویٰ سامنے آیا ہے. اسی طرح پھر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی جناب ان کو جو عہدہ دیا گیا فیلڈ مارشل پر, اس پر بھارت بھی خوف میں مبتلا ہے. بھارت کے جج سامنے آ گئے ہیں. تو اس پر لندن میں جناب ایک تقریب ہوئی اور اس میں جنرل عاصم منیر کے حق میں نعرے بازی کی گئی. تقریب کے مہمان خصوصی اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کے چیئرمین سید قمر زمان اور ایم این اے میئر منور علی تالپور تھے. پاکستان ہائی کمیشن لندن کی نمائندگی پریس کانفرنس منسٹر علی نواز ملک نے کی. پاکستان پیپلز پارٹی برطانیہ کے صدر محسن باری اور دیگر جناب جماعتوں کے لوگوں نے پاکستانی کمیونٹی کے کثیر تعداد نے جناب تقریب میں شرکت کی. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شرکاء نے کہا کہ پاکستان کو سیاسی عسکری اور اخلاقی اعتبار سے برتری ملی. انہوں نے کہا کہ فوج پاکستان نے ثابت کر دیا کہ وہ ملک کے دفاع کے لیے ہر وقت تیار ہیں اور کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں. پاکستان خطے میں امن کا ہوا ہے, تاہم علاقائی امن اور استحکام کے لیے اس عزم کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے. اوورسیز پاکستانی کمیونٹی پاکستان کے جھنڈے تلے ایک ہیں. اب ہم سب کو مل کر پاکستان کی معاشی بہتری کے لیے کام کرنا ہوگا. تو تقریب کے دوران معروف گلوکار استاد سہیل سلامت نے قومی نغمے گائے اور اوورسیز پاکستانیوں کے دلوں کو جناب خوش اور ولولہ وہاں پر پیدا کیا. تقریب میں فوجی پاکستان جنرل عاصم منیر اور آئی ایس آئی کے حق میں جناب نعرے بازی کی گئی جو کہ بھارت کو ہضم نہ ہو رہی.